बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, जहां पर मुल्क भर की सहाफ़ती तंजीमें, सियासतदान, वकला और सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं। और हुकूमत पाकिस्तान का जो एक मुजवज़ा बिल है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट बिल, उस पर सहाफ़ियों की तंजीमें आज रैली करने जा रही हैं, एहतजाज करने जा रही हैं। और यहाँ से तमाम सहाफ़ती तंजीमें, अरकान पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी के लोग पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। और कल क्योंकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, जहाँ पर सदर पाकिस्तान ने खिताब करना है और वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। यही आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है। और हमारे साथ मौजूद है मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब का मैं तारुफ करा दूँ, सीनियर सहाफ़ी हैं और जब भी सहाफ़ती तंजीमों ने कोई एहतजाज की तहरीक की है तो ये पेश रहे हैं। माजी में भी जब भी सहाफ़त पर कोई कदगन लगने की बातें हुई हैं तो इन्होंने आवाज़ उठाई है। और आज ये खसूसी तौर पर कराची से यहाँ पहुँचे हैं इस एहतजाजी रैली में शिरकत के लिए। मज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब, माजी में भी आपने इस किस्म के इक़दाम देखे, ये नए इक़दाम जो हुकूमत करने जा रही है और गुज़श्ता 3 साल से भी जो उनका रवैया रहा है, आप समझते क्या हैं कि इनकी पॉलिसी क्या है, चाहते क्या हैं और इनके मकासद क्या हैं? देखिए, मैंने बारहा ये बात की है कि जब हमारे सियासी लीडरान जो हैं जब अपोजिशन में होते हैं, और मैं अक्सर ये बात करता था उन लोगों से कि जो अपोजिशन में वो बात करते हैं वो जब हुकूमत में आए तो वही बात किया करें। लेकिन कभी किसी सियासतदान ने मायूस नहीं किया। वो जब भी अपोजिशन में रहा उसने आज़ादी सहाफ़त की बात की, और जब वो हुक्मरां बना तो उसने आज़ादी सहाफ़त पर कब्ज़न लगाई। और मैं तो समझा था कि 2007 में जब हमने तहरीक चलाई थी तो शायद वो हमारी आखिरी तहरीक हो, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन हो रहे थे। उम्मीद ये थी कि इस मुल्क में जमहूरियत आएगी तो सहाफ़त आज़ाद होगी। फ़र्क ये है कि 2007 में जब तहरीक चलाई थी तो उस वक्त इमरान खान हमारी इस तहरीक का हिस्सा थे। आज वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। उनको सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि वो आज मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। ऐन मुमकिन है कि कल वो अपोजिशन में हों, और जब वो अपोजिशन में होंगे तो यही कवानीन उनको हर्ट करेंगे जो कवानीन वो नाफिज करना जा रहे हैं। ये माजी में हुक्मरानों ने जब भी ऐसे कवानीन बनाए, वो हमेशा जब वो हुकूमत में आए वही कवानीन उनको हर्ट किया। इसी तरह आप PTV का देख लें कि PTV के बारे में इमरान खान का ख्याल था कि जब वो बरसर इख्तिदार आएंगे तो वो PTV को BBC मॉडल बनाएंगे। उनका ये कहना था कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन होती है। वो जब आएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन फेक न्यूज़ का सबसे मौसर ज़रिया है। ये बनी ही इसी वजह से थी कि इससे गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा चलाया जाए। इससे जिस तरह स्टिक और कैरेट वाला है कि जो आपकी तारीफ़ करे उसको इश्तिहार दो, जो आप पे तनकीद करे उसे रोको। ये जो मीडिया मॉडल है ये तकरीबन वही मीडिया मॉडल है जो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1960 और उसके बाद अमेंड करके 1963 आया। अगर आप देखें कि यहाँ भी ये बात की जा रही है कि तमाम चैनल्स को, तमाम अखबारात को, तमाम किताबें लिखने वालों को अपने आप को दोबारा रजिस्टर कराना पड़ेगा। प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जब आया था उस वक्त भी ये बात की गई थी कि तमाम अखबारात को दोबारा डिक्लेरेशन लेने पड़ेंगे। तो ये उस वक्त अखबारात को कंट्रोल करने के लिए ऑर्डिनेंस आया, और आज ये जो अथॉरिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पाकिस्तान के क़याम के बाद से आज तक वही माइंडसेट चला आ रहा है। मज़हर साहब, ज़रूरत है नए रेगुलेशन की, ख़ासकर सोशल मीडिया को जब देखते हैं तो वो बिल्कुल आज़ाद है। तमाम फेक न्यूज़ की भी जो बातें की जाती हैं, मुझे भी 26-27 साल हो गए, नेशनल TV चैनल या अखबारात पे मैंने कभी नहीं देखा कि कोई फेक न्यूज़ का इशू हो, क्योंकि हर बंदे की क्रेडिबिलिटी का इशू होता है। सोशल मीडिया का ज़रूर है, तो सोशल मीडिया को अलग से कोई रेगुलेट करने की ज़रूरत है आप? क्यों नहीं। देखिए, इन्होंने एक अटेम्प्ट की थी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। उन्होंने अटेम्प्ट की थी, उन्होंने बनाया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पैका 2016। पार्लियामेंट ने पास किया, एक्ट बना। आप उसका रिकॉर्ड उठाएं कि उसने किन लोगों को टारगेट किया। उसने उन लोगों को टारगेट किया जो डिसेंटिंग वॉइस थे, जो तनकीद करते थे। तो इसका मतलब ये है कि दरअसल आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए आपने वो नहीं बनाया था, आपने डिसेंटिंग वॉइसेस को कंट्रोल करने के लिए बनाया था।
फेक न्यूज़, कोई भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट फेक न्यूज़ उसके लिए लीथल होती है, क्योंकि बुनियादी प्रोफेशनल काम ही यही होता है कि आप फैक्ट्स बयान करें, फेक वो नहीं करें। लेकिन फेक न्यूज़ सिर्फ जर्नलिस्टों की हद तक नहीं होती, फेक न्यूज़ सियासतदान भी वो करते हैं, उनके बयानात उठा के देख लें। बिल्कुल आप सोशल मीडिया को आपको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, फेक न्यूज़ को रेगुलेट करें आप, लेकिन किस तरीके से करें? उसके लिए दुनिया में जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो लाइबल लॉज है। बरतानिया में देख लें, इतने अच्छे लाइबल लॉज हैं, आप स्ट्रॉन्ग लाइबल लॉज बनाएं। फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि हमने बरतानवी लॉज को पढ़ा है, फलाने को पढ़ा है, और जो कंसल्टेशन भी थोड़ी बहुत उन्होंने की है उसमें भी यही बताते रहे कि हमने तो बाहर के कवानीन को पढ़ के ये चीज़ बनाई। स्ट्रॉन्ग लाइबल लॉज करें, उसके लिए आपने मोशन पिक्चर से लेके बुक्स की रजिस्ट्रेशन तक आप वो सारे कवानीन को एक अथॉरिटी के तहत, जब 7 मुख्तलिफ कवानीन को जो आपने बनाया है, अगर वो नहीं कर पा रहे तो एक अथॉरिटी कैसे कर पाएगी? इस चीज़ की लिख कर गारंटी देते हैं फवाद चौधरी साहब। तो मकासद क्या है इनके? मॉडल कौन सा है पाकिस्तान में? कौन सा मीडिया मॉडल ये लाना चाहते हैं? ये कंट्रोल करना चाहते हैं, ये मॉडल नहीं, ये कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर ये बहुत बात करते हैं और वर्कर्स को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि जैसे वर्कर्स के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। ये वर्कर्स का साल की जद्दोजहद से बनने वाला न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट ख़त्म करने जा रहे हैं। तो जब न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट ख़त्म होगा तो वेज बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। कवानीन आपके ख्याल में मौजूद हैं? नए कवानीन की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 100 के करीब कवानीन हैं इस मुल्क में। इस मुल्क में तो सिर्फ मीडिया के ख़िलाफ़ कवानीन ही बने हैं। तो कुछ कवानीन ऐसे भी बना लें जो मीडिया के हक़ में हों, जो मीडिया को प्रोटेक्ट करें, जो जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करें। आप मुझे बताएं, फवाद चौधरी साहब से लेके शेख रशीद साहब, मुझे बताएं कि वो तो कह रहे थे शेख रशीद साहब के असद तूर के आदमी को पकड़ लिया, किधर हैं वो? मतीउल्लाह जान के केस का क्या बना? हामिद मीर के हमले का केस का क्या बना? बता सकते हैं शेख रशीद साहब? जो सलीम शहजाद की इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसका क्या बना? तो ये सिर्फ डाइवर्ट करने की, ये डिवाइड एंड रूल जो है, ये पुरानी पॉलिसीज़ हैं हुक्मरानों की। तो हम पहले भी जद्दोजहद करते रहे हैं, हम आज भी जद्दोजहद करते रहे हैं। आपने पहले प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस बना के देख लिया, आप ये भी बनाकर देख लें। आप साहिब इख्तियार हो, आग लगा दिया। ठीक है मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया। हम भी आपके साथ इस जद्दोजहद में शरीक हैं और आपके साथ रैली का हिस्सा होंगे। नाजरीन, ये थे मज़हर अब्बास साहब और नासिर जैदी साहब, PFUJ के सेक्रेटरी जनरल भी हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं एक रैली के मकासद और आइंदा का लाए अमल भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। नासिर जैदी साहब, PFUJ के सेक्रेटरी जनरल साहब। जैदी साहब बहुत शुक्रिया। जैदी साहब, आपके प्लान क्या हैं और आपको हुकूमत के जो मॉडल है, ये जो मीडिया को कंट्रोल करने का, मीडिया पर पाबंदी लगाने का, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो है, ये 2007 से ये कोशिश जारी थी कि किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया को जो है वो इन लाइन किया जाए। तो उसके लिए जो है ना, मुख्तलिफ कंसेप्ट पेपर सर्कुलेट हुए। उस ज़माने में भी एक पेपर सर्कुलेट हुआ था और उसमें कहा गया था कि मीडिया की मशरूम ग्रोथ जो है, इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसको कंट्रोल किया जाए। तो वही कंसेप्ट पेपर जो है मुख्तलिफ पैराए में मौजूद रहा। दूसरा कंसेप्ट पेपर आया, फिर एक ऑर्डिनेंस लेके आए और वो ऑर्डिनेंस का जिस जो है वो ये था कि पहले सेंसरशिप जो है वो मतलब अनअनाउंस तरीके से होती थी। अब हर किस्म का कंटेंट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, प्रिंट मीडिया का हो या सोशल मीडिया का हो, उस कंटेंट को कंट्रोल करना है, उसको सेंसर करना है। उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज रिजीम जो है वो बनाई जा रही है इस रेगुलेटरी अथॉरिटी के फ्रेमवर्क के अंदर, जो हम किसी सूरत में भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर देखें आप उस के कंसेप्ट को, और जो फवाद चौधरी ने नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में जो एक 10 पॉइंट का एक पेज का हमें पेपर दिया था,
وہ پیپر جو ہے وہی کنسیپٹ ہے جو آرڈیننس جو سرکولیٹ کیا تھا، جس کو ڈس آن کیا گورنمنٹ، وہی آرڈیننس جو ہے وہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ امپاسبل ہے. اب آپ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کریں. آپ کے پلان کیا ہے اس جدوجہد کا؟ کیونکہ آپ ماضی میں بھی جدوجہد لیڈ کر چکے رہے ہیں اور آپ نے اس کی سزائیں بھی بھگتی ہیں، تو آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیے، ہم آج سے تحریک کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم پی ایم ڈی اے کو کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ وہ ڈیبیٹیبل ہے، نہ اس پہ ہمارے مذاکرات ہوں. پہلی دفعہ کسی قانون کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک پوائنٹ پہ متحد ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آؤٹ رائٹلی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اسی طرح سول سوسائٹی، پارلیمنٹیرین، تمام ایک پیج پہ ہیں، اور یہ ایک قومی ایشو بن گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ جس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہماری جاری رہے گی، اور ہم کسی صورت میں بھی اس قانون کو لاگو ہونے نہیں دیں گے. ناصر زیدی صاحب بہت شکریہ. ناظرین ادھر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم بعض سیاسی رہنماؤں سے بھی بات کریں گے جو اس ریلی اور احتجاج کا حصہ ہیں. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. عباسی صاحب، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ اس قسم کے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس سے میڈیا کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی خدشات نظر آ رہے ہیں کہ جوائنٹ سیشن میں جس طرح ای وی ایم کی بات کی جا رہی ہے منظور کرانے کی، اس قسم کے بل بھی منظور کرائے جا سکتے ہیں. تو آپ کی پارٹی اور اپوزیشن دیگر کیا طریقہ کار اور کیا موقف اختیار کریں گے کہ اس قسم کی لیجسلیشن کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ ایک کالا قانون ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس کا واحد مقصد ہے کہ میڈیا کی آواز کو دبایا جائے، میڈیا کی آزادی کو سلب کیا جائے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور آج پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے. جرنلسٹ بھی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، سول سوسائٹی بھی ہے. ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارا ملک جہاں اس وقت بھی میڈیا دباؤ کا شکار ہے، جہاں کوئی میڈیا کو آزادی حاصل نہیں ہے، اس قانون کے ذریعے تو مزید اس آزادی کو ختم کر دیا جائے گا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عددی برتری حکومت کے پاس ہے، قانون وہ پاس کر سکتے ہیں، لیکن قانون جو بنائے جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بنائے جاتے ہیں. وہ ایک جماعت کے قانون نہیں ہوتے، وہ اتفاق رائے سے بننے چاہیے، اور خصوصاً وہ قوانین جو پورے معاشرے پر اثر انداز ہوں، جس طرح پی ڈی ایم اے کا قانون ہے، پی ایم ڈی اے کا قانون ہے، جو مکمل بدنیتی پر مبنی ہے، جس میں کوئی فائدہ مجھے ملک کا نظر نہیں آتا. صرف ایک مقصد ہے کہ وہ معاملات جو ہم غیر قانونی طور پر کرتے تھے، میڈیا کی آواز کو دباتے تھے، آج اس کو ایک قانونی شکل دی جائے. تو یہ قانون نہ کبھی چلے ہیں نہ چلتے ہیں، یہ کالے قوانین ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح ملک کے عوام نے ان کو رد کیا ہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ اگر پارلیمنٹ سے نہ ہوا تو کم از کم جو ہمارے اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اس کا از خود نوٹس لے کر اس کو رد کریں گے. بھائی صاحب، جب سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ میڈیا کی آزادی کی بات بھی کرتی ہیں. عمران خان صاحب بھی ہمیشہ جب نہیں تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ میڈیا اگر کی آزادی کو کوئی روک رہا ہے تو وہ کرپٹ حکمران ہوتا ہے، وہ بے ایمان ہوتا ہے. اور آپ کی پارٹی میں بھی بعض دفعہ اس قسم کے مسائل آئے ہیں اور صحافیوں نے جدوجہد کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک تو مقاصد کیا ہیں، اور آپ کی ان صحافیوں کی جدوجہد کے ساتھ کتنی کمٹمنٹ ہوگی؟ سیاسی جماعتوں کی، مسلم لیگ نون کی بڑی جماعت ہے آپ کی. دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کبھی کبھی صحیح بات بھی کر دیتے ہیں. انہوں نے صحیح کہا تھا کہ کرپٹ حکمران ہی یہ کام کرتا ہے. تو پی ایم ڈی اے لانے والا حکمران بھی اس ملک کا سب سے کرپٹ حکمران ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو سیاسی جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں اور سب کو اقتدار ملا ہے، ان کے عمل کو دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے کوئی ایسے قوانین لائے، کیا انہوں نے لوگ اٹھائے، کیا انہوں نے لوگوں کو نکلوایا نوکریوں سے،
کیا انہوں نے معاشی دباؤ ڈالا میڈیا ہاؤسز پر؟ یہ اس کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی مثال اکا دکا کوئی بات ہوئی ہو، مجھے اس کا علم نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوئی، نہ پی ایم ایل این کے زمانے میں ہوئی۔ آج یہ معمول ہے۔ یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ جہاں سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے، جہاں دیگر میڈیا کے چینل اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں، وہاں پر آج ایک قانون کے ذریعے، پہلے جس طرح پیمرا استعمال ہو اس حکومت میں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے پوری پیمرا کی تاریخ میں، لیکن آج پیمرا استعمال ہوتا ہے، آج کیبل آپریٹر پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، آج صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے، صحافیوں کو مارا جاتا ہے، تو اب یہ قانون جو ہے تو یہ چیزیں چلتی ہی نہیں۔ عددی اکثریت کی بنیاد پر حکومت یہ بل پاس کراتی ہے تو میڈیا تنظیمیں تو عدالتوں میں جائیں گی، آپ کی پارٹی کا کیا موقف؟ بالکل، ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے، ہم بھی اس جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ صرف آج چند دن کی بات نہیں ہے۔ جس ملک میں صحافت کو آزادی نہ ہو وہاں شہری کو بھی آزادی نہیں۔ مقاصد کیا ہے؟ کل جس طرح آپ نے پریس کانفرنس میں بھی، آپ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کہا کہ انتخابی اصلاحات اور میڈیا کا جس سے متعلق جو قوانین ہیں یہ آپس میں لنک ہیں، تو یہ کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، کس طرح لنک ہے؟ دیکھیں لنکیج کیا ہوتی ہے، جو قانون بھی بدنیتی پر مبنی ہو اس کی کوئی لنکیج نہیں ہوتی۔ انتخابی اصلاحات کے نام پر آج ملک میں الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج پی ایم ڈی اے کے نام پر اس ملک میں صحافت کو دبانے کی کوشش اور صحافت آزادی کو سلب کرنے کی کوشش ہے۔ یہ لنکیج ان کے اندر ہے، یہ بدنیتی پر مبنی کام ہے، ان کو روکنے کی کوشش ہے، ان کو پوری روکنے کی۔ ٹھیک ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھے شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ صحافیوں کی اور سیاستدانوں کی جو احتجاجی ریلی ہے اس پر کوریج، اس پر ہمارا پروگرام جاری رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اس ٹائم پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ حافظ صاحب آپ اس صحافیوں کی جدوجہد کا حصہ بنے ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کیا موقف ہے جو نئے قوانین لائے جا رہے ہیں، خاص کر میڈیا کو دبانے کے لیے، میڈیا پر پابندی لگانے کے لیے نئے ریگولیشن لا رہے ہیں؟ آیا کہ اس ملک میں نئے ریگولیشن کی ضرورت ہے جب پہلے سے ہی سینکڑوں قوانین موجود ہیں جو میڈیا کو ریگولیٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کا موقف معلوم ہے اور بالکل واضح ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اس کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب ہو یا دیگر قیادت ہوں، وہ موجودہ جو مجوزہ بل ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کو یکسر مسترد کر چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا اتھارٹی نہیں ہے، یہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی اتھارٹی ہے، یہ میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ آئین نے آپ کو ایک حق دیا ہے، بلکہ ہر شہری کو حق دیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے یہ ہر شہری کا بنیادی اور اصولی حق ہے۔ جمعیت علماء اسلام ہو یا پی ڈی ایم ہو، وہ تو جنگ لڑ رہی ہے آئین کی بالادستی کے لیے، آئین کی عملداری کے لیے، آئین کی سپرمیسی کے لیے۔ بدقسمتی سے ہم ان عمران خان کو ڈھونڈ رہے ہیں جو جب وہ اپوزیشن میں تھے بولتے رہے، کہتے رہے کہ کرپٹ حکومت اور مجرم پیشہ حکومت کا شیوا یہ ہے کہ وہ میڈیا کی منہ اور اس کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ کدھر چلے گئے وہ عمران خان؟ اب اس عمران خان کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ آج بھی میں مختلف چینل پر دیکھ رہا تھا ان کی مختلف ماضی کے بیانات، اور میں نوٹ کرتا رہا وہ کیا کہتے ہیں، جو کرپٹ حکومت ہوگی ان کی کوشش سب سے پہلے یہ ہوگی کہ میڈیا کی آواز اور ان کی منہ بند کرے۔ کیا یہ اس عمران خان نے کہا جو آج کل اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، یا کوئی اور عمران خان تھا جو 2014 اور 15 اور 16 میں بولتے رہے؟ یہ کون سا عمران؟ وزیر اعظم نہیں تھے نا، دوسرے تھے نا پھر تو کوئی دوسرا وزیر اعظم، کوئی دوسرا عمران خان تھا؟ جی لگ تو اسی طرح 92 کپ جیتنے والا عمران خان نہیں ہے، نہیں وہی عمران خان ہے جو کشمیر بیچ کے آیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن آنے والا ہے، الیکشن جیتنے میں اور جتوانے میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے،
عدلیہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. انہوں نے بیک وقت عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ کے اندر گالیاں دی، دھمکیاں دی. اپوزیشن پر یہ اعتراض کرتے ہوئے کہ اپوزیشن نے تو ابھی تک ہمیں تجاویز ہی نہیں دی ہیں کہ کس طرح انتخابی اصلاحات. اچھا آپ ایک سوال ہے، اگر حکومت اس بل کو پاس کرانے کی کوشش کرتی ہے، آپ کی انڈیویجول جماعت اور پی ڈی ایم میں شامل جماعت، ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہم کسی بھی صورت میں جمعیت علماء اسلام ہو یا پی ڈی ایم ہو، کسی بھی صورت میں یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس کے خلاف پی ڈی ایم بیٹھ کے اصولی فیصلہ کرے گی. لیکن یہ فیصلہ ہے کہ ہم ہر اس فیصلے میں جو میڈیا ہاؤسز، صحافتی تنظیموں نے جو بھی فیصلہ کیا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جمعیت علماء اسلام، پی ڈی ایم کی قیادت اور مولانا صاحب اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حافظ احمد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پی ڈی ایم کے سیکرٹری اطلاعات ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مریہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شازیہ مریہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. شازیہ مریہ صاحب، حکومت جو کرنے جا رہی ہے، آپ کی پارٹی کیونکہ پی ڈی ایم کا حصہ تو ہے، پی ڈی ایم کے ترجمان بتا رہے تھے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں، اور آج آپ یہاں موجود بھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ صحافیوں کی جو جدوجہد ہے اس کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس قسم کے قوانین پر؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اس قسم کے قوانین کی مخالفت کرتی رہی ہے. اب آپ کی جماعت کیا کرنے جا رہی ہے اس قسم کے قوانین کے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایمان ہے کہ اس ملک کے اندر جب تک صحافی کو لکھنے کی اور رپورٹ کرنے کی آزادی نہیں ہوگی، اس وقت تک اس ملک کے اندر جمہوریت نہ ہوگی، نہ اسے استحکام ملے گا. تو یہ تو ہماری آئیڈیالوجی کا حصہ ہے. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ہمیشہ یہی کہا کہ میڈیا کو جب زیادتی یا ظلم کا شکار بنایا گیا، اس وقت پاکستان میں اندھیرے آئے. آج بھی اس طرح کے اندھیرے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ کے نام پر جو ڈسٹرکشن اتھارٹی ہے، اس کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی بڑی کیٹیگوریکلی مخالفت کی ہے. ہم نے اسے مسترد کیا ہے. اس کالے قانون کے ذریعے پاکستان کے میڈیا کو یہ خاموش کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جس کو ہم مسترد کریں. کیوں؟ وجوہات کیا ہے؟ پلان کیا ہے حکومت کے، تحریک انصاف کی حکومت کے، کہ میڈیا کو دبا کر وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، پچھلے 3 برسوں سے اس حکومت نے جو پرفارم کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اگر آپ کا ایک چھوٹا میرا خیال ہے ٹیلی ویژن پروگرام یا یہ سلاٹ کافی نہیں ہوگا سمجھانے کے لیے. اس ملک میں معاشی حالات، اس ملک میں اقتصادی حالات، اس ملک میں عام آدمی کا جینا اس وقت اتنا دوبھر ہو چکا ہے. اور اگر کوئی کیمرہ یا کوئی اینکر یا کوئی رپورٹر اس کے اوپر بات کرتا ہے تو اس کے اوپر کٹغنے لگائی جاتی ہیں. پھر کبھی پیکا کے نام پر اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، کبھی اس کو بغیر جواز کے اٹھا لیا جاتا ہے، جس طرح متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ہوا، جس طرح ابصار عالم کے اوپر اٹیک ہوا. تو یہ ایک مستقل کوشش کی جا رہی ہے. صرف 1 برس کے اندر میں آپ کو بتاؤں، 2020 سے 2021 کا اگر آپ تخمینہ کریں تو 148 جرنلسٹ کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں. ان کی سپیس کو وائلیٹ کیا گیا ہے. تو جو حالات برپا ہو چکے ہیں، اب یہ اتھارٹی لا کر مزید اس چیز کے اوپر یہ لوگ ایک لیگلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میڈیا مارچ روکیں گے کیسے؟ سیاسی جماعتیں صحافتی طور سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. سیاسی جماعتیں اگر یہ عددی اکثریت کی بنیاد پر اس کو پاس کرا لیتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اعلیٰ عدالتوں میں جائے گی اس بل کے خلاف باقی جماعتوں کے ساتھ؟ دیکھیں، ابھی تک تو اس کا یہ سٹیج ہے کہ یہ آرڈیننس کی شکل ہے. اگر یہ خدا نہ خواستہ آتا ہے پارلیمنٹ میں تو وہاں پر بھی ایک پارلیمنٹری پروسیجر ہے. پیپلز پارٹی اس پارلیمنٹری پروسیجر کو اڈاپٹ کرے گی، اس کی بھرپور مخالفت کرے گی، اس کے پیسج کو روکے گی.
اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر حکومت کے پاس یہ نمبرز ہیں تو حکومت کے پاس تو سینٹ میں بھی نمبرز تھے، لیکن ہار گئی نا حکومت، منہ کی کھائی نا اس حکومت نے. تو انشاءاللہ ہمیں بڑا یقین ہے اپنی جد و جہد پر اور اپنی پورے اسٹرگل کے ساتھ ہم اس پہ آگے بڑھیں گے. جو ہمارا ماضی ہے، جس طریقے سے ہم نے ہمیشہ میڈیا کے ساتھیوں کے شانہ بشانہ اور انہوں نے بھی ہمارے شانہ بشانہ جمہوریت کے حصول کے لیے جد و جہد کی ہے، قربانی دی ہے، تو ہم اس پر بھی باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی اس کا پیسج کا پروسیجر ہوگا اس میں اگر یہ بل آیا تو اس کو فیل کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. شازی مریہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے. ناظرین، یہ احتجاجی تحریک شروع ہو چکی ہے اور آج اس کا باضابطہ اعلان ہو چکا ہے. موجود بھی ہیں تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان PDM کی جماعتیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، پاکستان مسلم لیگ اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی، ان تمام جماعتوں نے اور میڈیا کی جتنی صحافتی تنظیمیں ہیں جو پشاور سے لے کر کراچی تک یہاں پر موجود ہیں، ان تمام نے اس مجوزہ بل کو مسترد کیا ہے. ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ہفتے تک کے لیے انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. تھینک یو.